بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامامۃ العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ واجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم يمينه شماله ما أنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موت کے بعد جو مناظر پیش آنے والے ہیں، جو احوال پیش آنے والے ہیں، ان میں سب سے خطرناک، ہولناک اور آدمی کے لیے بہت ہی فکر مند رہنے کا اگر کوئی مرحلہ ہے تو وہ قیامت کا منظر ہے. قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں، صحابہ کے اقوال میں قیامت کے مناظر مختلف طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور موت کے بعد جو بھی منظر پیش آنے والا ہے وہ کٹھن ہے ہی. موت سے نہیں بلکہ جیسے ہی سکرات کی حالت لگ جاتی ہے آدمی کو، اس وقت سے اس کا آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور روح کا نکلنا بھی یہ موت کے بعد کے مناظر میں سے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب آدمی کی سکرات کی حالت ہو اور آخری منظر ہو، آخری لمحے ہو، اس وقت اگر کوئی آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کا صدقہ خیرات قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اب اس کو مال کی ضرورت نہیں ہے، مال کی تمنا نہیں ہے، مال کی خواہش نہیں ہے. اس لیے کیا کہے گا؟ میرا اتنا مال اس مدرسے کو دے دو، میرا اتنا مال اس مسجد کو دے دو، میرا اتنا مال اس یتیم خانے کو دے دو. کیوں؟ اب اس کو اس کی ضرورت نہیں رہی ہے، یہ اس کا کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کا مال ان کا ہو گیا ہے، اب اس کا مال نہیں رہا. تو اسی لیے تو سکرات کی حالت کے بعد سے آخرت کا منظر، آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو آنے والی ہر بات، آنے والی ہر گھڑی اس کے لیے بہت ہی ہولناک منظر کو ثابت کرنے والی ہے. تو اس میں قیامت کا جو منظر ہے یہ سب سے زیادہ کٹھن اور سب سے ہولناک منظر ہے. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. اللہ کے نبی نے فرمایا، کل قیامت کے دن تمام لوگوں کو ننگے پیر، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے کہ جمع کیا جائے گا. تمام لوگ ایسے ہی کھڑے رہیں گے، نہ ان کے بدن پر کپڑا رہے گا، نہ ان کے پیروں پہ چپل رہیں گے، اور نہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہوں گے، ایسے ہی رہیں گے. تو حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً سوال کر لیے کہ اللہ کے نبی، الرجال والنساء جميعا، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گے، کیا یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ شرم نہیں آئے گی؟ ينظر بعضهم الى بعض. تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر جواب دیے، یا عائشہ، الامر اشد ان ينظر بعضهم الى بعض. معاملہ اتنا سخت ہوگا، معاملہ اتنا ہولناک ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ سکتا. ہر آدمی اپنے فکر میں رہے گا کہ بھئی میرا کیا بنے گا. آج لاکھوں کروڑوں میل دور پر ہونے والے سورج کی گرمی میں ہم نیچے اوپر ہو جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں، تو سورج نیچے آ گیا ہوگا،
اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ روئی کی طرح اڑتے ہوں گے. پورے لوگ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ سب جمع ہوئے ہوں گے. تو اتنا ہولناک منظر ہوگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کیے. لیکن ایسے ماحول میں، ایسے منظر میں، ایسے ہولناکی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے 7 برگزیدہ بندے، اللہ کے 7 ایسے محبوب بندے ہوں گے جن کو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے. ان کو کوئی بھی چیز پریشان نہیں کرے گی. اسی لیے میں سمجھانے کے لیے بسا اوقات اس حدیث کو ایسے بیان کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کی اے سی ان لوگوں کو ملے گی. آج لوگ تراویح پڑھنے کے لیے اے سی کی مسجد تلاش کر رہے ہیں. جہاں اے سی ہوگی وہاں تراویح پڑھیں گے. کیوں؟ راحت رہے گی، ٹھنڈا رہے گا، فین کی ضرورت نہیں ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں فین نیا آیا تھا. کیا چیز بھائی؟ فین. جو ابھی دیکھ رہے ہیں نا یہ فین اب پرانا ہو گیا ہے، اب اے سی کی ضرورت ہے. کولر بھی پرانا ہو گیا ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ کے زمانے میں فین آیا. تو جب فین آیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی فین کو مدرسوں میں وغیرہ استعمال کرنا درست نہیں ہے. بات بول دیے، مدرسوں میں استعمال کرنا درست نہیں ہے بول دیے. سب لوگ پریشان ہو گئے، حضرت اس میں کیا حرام ہے، اس میں کیا چیز کی خرابی ہے جو درست نہیں ہے بول رہے ہیں. تو حضرت نے کہا یہ جو ہمارے سامنے جو اللہ کے رسول کے مہمان جو پڑھ رہے ہیں، اگر ابھی ان لوگوں کو فین کی عادت ہو جائے گی تو پھر جہاں فین نہیں ہے وہاں جا کر خدمت کرنے کی عادت کہاں سے پیدا ہوگی؟ قریوں میں جا کے محنت کرنا پڑے گا، وہاں جا کر محنت کرنا پڑے گا، تو ان کو دشواری ہوگی. اس لیے فین درست نہیں ہے بولے. لیکن پھر بعد میں اس کی عادت پڑ گئی، پھر استعمال کرنے لگے. تو آج ہم لوگ میں مثال دے رہا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اے سی کو دیکھ کر باہر سے آدمی آتا ہے تو اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، یہاں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باہر کی گرمی سے نکل کر آیا ہے. ایسے ہی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے یعنی اپنے اے سی کے نیچے جگہ دیں گے کہ آدمی اللہ کی اے سی سے ٹھنڈک محسوس کرے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے. کون لوگ ہوں گے؟ 7 لوگ ہوں گے. تو آج نیت کر لینا کہ انشاءاللہ ان 7 چیزوں میں جو باتیں ہمارے لیے ممکن ہیں ان باتوں پر ہم عمل کریں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ کی اے سی کی ٹھنڈک لیں گے انشاءاللہ. سب نیت کریں گے انشاءاللہ. تو ان 7 لوگوں میں سب سے پہلا جو آدمی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس سائے میں 7 لوگوں کو جگہ ملے گی. ان میں سب سے پہلا کون؟ الامامۃ العادل. کون ہے بھائی؟ الامامۃ العادل یعنی انصاف بادشاہ، منصف بادشاہ، انصاف کرنے والا. تو اب ہم تو بادشاہ نہیں ہیں، ہم کیسے بادشاہ بنیں گے؟ ہم معمول آدمی ہیں. تو ہمارے معاملے میں جو بھی مقدمے آئیں گے، ہمارے سامنے جو بھی چیزیں پیش آئیں گے، ہم انصاف کا ساتھ دیں گے. چاہے مقابل میں میرا باپ ہو، چاہے مقابل میں میرا بھائی ہو، چاہے مقابل میں میرا رشتہ دار ہو، اس کی رشتہ داری کو، اس کے رشتے کو دیکھ کر ہم جھوٹ کا ساتھ نہیں دیں گے، انصاف کا ساتھ دیں گے، سچ کا ساتھ دیں گے. سچائی کا ساتھ دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتے ہیں اور اس کو صدیقین میں شامل کرتے ہیں اور اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. تو اس لیے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا. دوسرا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَشَابٌ نَشَعَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ. وہ نوجوان جس کی نوجوانی عبادت میں گزری ہو. یہاں اللہ کے نبی بوڑھے کو نہیں بولے. کسے بول رہے ہیں؟ کسے بول رہے ہیں بھائی؟ نوجوان کو بول رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد سب مسجد میں آئیں گے، وہ تو معلوم ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نبی کا فرمانا یہ ہے نوجوانی عبادت کی جگہ ہے. ورنہ آج کسی کو جا کر اگر ہم بولیں گے حج کو جانا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ریٹائر ہونے کے بعد دیکھیں گے، ڈیوٹی ہو جانے کے بعد دیکھیں گے. جب تک زندہ رہوں گا اگریمنٹ کر لے گا کیا ہم لوگ؟ ریٹائر ہونے تک میں رہوں گا، ریٹائر ہونے تک میں نہیں. جیسے ہی بالغ ہو گیا اب پھر موت تک اس کے لیے عبادت کرنا ہے. کب جائیں گے، کب انتقال ہوں گے نہیں معلوم. قبرستان میں جا کر دیکھیے، 1 دن کے بچے سے لے کر 100 سال تک کی قبر ملے گی، اور ان میں سے کس سال میں میری موت آنے والی ہے نہیں معلوم. 1 دن کا بچہ بھی رہے گا، پیٹ میں انتقال ہو گیا ہے ایسا بچہ بھی رہے گا. تو ہماری موت کب آنے والی ہے نہیں معلوم. اس سے پہلے تیاری کر لینی چاہیے. اس لیے اللہ کے نے فرمایا جوانی کی عبادت. وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو.
اس میں ایک بہت ہی حکمت ہے اللہ کے نبی کا کہنے کا، اس لیے کہ نوجوانوں کی جو عبادت ہے اللہ کو پسند ہے۔ ایک ہے گناہ سے آدمی بچتا ہے، کیوں بچتا ہے؟ گناہ کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک آدمی چوری نہیں کر رہا، کیوں؟ چوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے چوری نہیں کر رہا۔ ایک آدمی گناہ نہیں کر رہا ہے گناہ کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن طاقت ہو پھر بھی گناہ نہ کرے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ شراب پینے کی طاقت ہے پھر بھی شراب نہیں پی رہا، زنا کرنے کی طاقت ہے لیکن زنا نہیں کر رہا، جھوٹ بولنے کی طاقت ہے جھوٹ نہیں بول رہا، ظلم کرنے کی طاقت ہے ظلم نہیں کر رہا۔ طاقت اللہ دیتے ہیں، دینے کے بعد اللہ کے ڈر سے بچ کر رہنا یہ تقویٰ ہے، یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا خوف ہے۔ اس لیے بزرگان دین کا اقوال میں سے ایک قول ہے، آج لوگ گناہوں سے اس لیے بچے ہیں کہ ان کو گناہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اگر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ گناہ کا موقع اگر مل گیا تو ہم گناہ کر لیں گے، گناہ کا موقع نہیں مل رہا۔ تو اسی لیے نوجوانی، جتنے بھی نوجوان حضرات ہوتے ہیں وہ نیت کر لینا کہ بھئی رمضان میں ہم جیسی عبادت کر رہے ہیں زندگی بھر کریں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہر اعتبار سے نگاہوں کی حفاظت اور ماں باپ کی خدمت کرنا، بڑوں کی بات ماننا۔ آج ہر ماں باپ نوجوانوں کے سلسلے میں شکایت، ہر ایک شاکی ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، خود ہماری بات نہیں مانتا، کچھ بولنا ہی نہیں، ایک بات بولیں گے 10 دن تک بات نہیں کرتا، ایک بات بولیں گے 10 دن تک بیٹی بھی بات نہیں کرتی۔ اس ماحول تک آج نوجوان آ گئے ہیں۔ تو بہرحال دوسرا کون ہے؟ وہ نوجوان جس کی نوجوانی عبادت میں گزری ہو، عیاشی میں نہ گزری ہو، خواہشات میں نہ گزری ہو، نافرمانی میں نہ گزری ہو، ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنی اے سی کی ٹھنڈک دیں گے۔ تیسرا آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، فجر پڑھ کر گیا لیکن فجر پڑھ کر جانے کے بعد اس کا دل مسجد میں اٹکا ہے کا کیا مطلب؟ ظہر کے انتظار میں ہے کہ بھئی ابھی دکان میں بیٹھا ہے، ڈیوٹی میں ہے، کام میں ہے، کھیت میں ہے، اپنے کاشتکاری میں ہے، اپنے کام میں مشغول ہونے کے باوجود بار بار واچ کو دیکھ رہا ہے، گھڑی کو دیکھ رہا ہے، ٹائم کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی ابھی اذان ہونے والی ہے، مجھ کو جانا ہے۔ یہ نماز کی جو فکر رہتی ہے یہی آدمی کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ ایسا آدمی بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہے گا۔ تو ہم لوگوں کو بھی ضروری ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرے، اوقات کا خیال رکھے، نمازوں کی پابندی کرتے رہنا چاہیے۔ دل میں جب آیا جب نماز پڑھ لیا، وقت ملنے پر نماز پڑھے، یہ ہماری نماز ہے، یہ اللہ کی نماز نہیں ہے۔ ہماری نماز 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، لیکن ہمارے نمازوں کا حال کیا ہے؟ ظہر عصر بسر گیا، مغرب کا کچھ پتہ نہیں، عشاء میں نشے میں تھا، فجر میں اٹھا نہیں۔ یہ آج ہمارے نمازوں کا حال ہے۔ رمضان میں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن رمضان کے بعد کتنے ایسے لوگ ہیں جو چاند دیکھنے کے بعد عشاء کی نماز کو نہیں آتے، رمضان پورا تراویح پڑھے ہیں، رمضان پورے روزے رکھے ہیں، رمضان تاخراتیں جاگے ہیں، لیکن چاند دکھا عید کے دن جو عشاء کی نماز آتی ہے اس عشاء کی نماز کو نہیں پڑھتے، اور عید کے دن کی فجر کو بھی نہیں آتے، حالانکہ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، عید کے دن کی فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب عید کی نماز کو نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر آتے ہیں، فرض چھوڑ کر واجب کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ پوری زندگی بھر نمازوں کا خیال کرے۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ چوتھا کون ہے؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ فَاجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 مسلمان یا پھر جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ کے لیے جمع ہوتے ہوں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں، اللہ کے دین کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے دین ہی کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ جدا ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں دنیا میں دین کی بات کو لے کر۔ ایسے لوگ بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5واں شخص کون ہے؟ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ 5واں آدمی وہ ہے کہ ایک نوجوان، ایک لڑکی، خوبصورت سی لڑکی، حسب والی، نسب والی اور خوبصورت لڑکی اس کو گناہ کی طرف دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ کو ڈرنے والا ہوں۔ یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ اللہ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر یہ واقعہ ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ جائے تو کیا ہمارا ایمان اتنے قوت کے ساتھ ہے کہ ہم بچ سکے گناہ سے، کہ ہم کہہ سکیں جو ہمیں یہ مطالبہ کرے گناہ کی طرف، کیا ہم اس کو یہ بات بولنے کے برابر ہمارا ایمان ہے
کہ بھائی ہم اللہ کو ڈرنے والے ہیں, تو اپنا کام دیکھ میں اپنا کام دیکھوں گا. ہے ہمارے اندر طاقت, سوچنے کا مقام ہے. یہ پانچواں شخص ہوا. اور چھٹا شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنفَقَ يَمِينُهُ. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی جو اپنے سیدھے ہاتھ سے کیا خرچ کیا اتنا چھپا کر خرچ کرتا ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی. اس ہاتھ کو بھی نہیں معلوم. کیا مطلب؟ یہ ہاتھ کو معلوم, یہ ہاتھ کو معلوم کا مطلب دوسروں کو معلوم نہیں سکا. بول کر, نشر کر کر, اشاعت کر کر, بتا کر خرچ کرنا, دکھا کر خرچ کرنا, یہ مناسب نہیں ہے. جا کر غریبوں کو دے رہے ہیں, فوٹو لے رہے ہیں, جا کر غریبوں کو دے رہے ہیں, ویڈیو نکال رہے ہیں اور لے کر گروپ میں ڈال رہے ہیں, دیکھو آج ہم نے جا کر اتنا کیا. نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کر سوشل میڈیا میں ڈال. آج کا زمانہ نیکی کر دریا میں ڈال, یہ پہلے کا زمانہ. آج کا زمانہ نیکی کر یوٹیوب میں ڈال, نیکی کر فیس بک میں ڈال, نیکی کر ویڈیو میں واٹس ایپ میں ڈالو. تو آج کا زمانہ یہ ہے. ہمارے نیکیوں کو ہم خود برباد کر رہے ہیں, اس لیے بچتے رہنا چاہیے. ایسا خرچ کرنا کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ, دائیں ہاتھ کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم. لیکن خرچ کرنے کے دو طریقے ہیں. بسا اوقات چھپا کر خرچ کرنا افضل ہے, بسا اوقات دکھا کر خرچ کرنا افضل ہے. جیسے مسجد کا چندہ ہو رہا ہے, مدرسے کا چندہ ہو رہا ہے, کسی جگہ تعاون کے لیے چندہ ہو رہا ہے, اب چھپا کر دینا نہیں, اب بتا کر دینا. سب لوگ بیٹھے ہیں, بھائی میرے جانب سے 10,000 روپے, اس نیت سے لکھانا کہ میں لکھانے کی وجہ سے دوسروں کا شوق بھی بڑھے گا, دوسرے بھی لکھائیں گے. تو یہاں دکھا کر خرچ کرنا. ایک آدمی غریب ہو گیا, کروڑ پتی تھا, لکھپتی تھا, غریب ہو گیا, اب سب کے سامنے آؤ جی تمہارے حالتیں اچھی نہیں ہے, میں 500 روپے دے رہا ہوں, یہ رکھ لو. بول کو دیے تو سب کے سامنے اب اسے 500 روپے دیے تو وہ 500 روپے سے زیادہ 1000 روپے کا اسے دل میں درد پیدا ہوتا. تو اسی لیے احوال کو جاننا, کب دکھا کر خرچ کرنا اور کب چھپا کر خرچ کرنا, یہ معلوم کر لینا. بسا اوقات وہ بہتر رہتا, بسا اوقات یہ بہتر رہتا. جیسے قرآن کی تلاوت اکیلے بیٹھے ہیں, تنہا بیٹھے ہیں, زور سے پڑھنا افضل. مسجد میں بیٹھے ہیں, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, آہستہ پڑھنا افضل. ایسے ہی دونوں طریقوں کو پہچان لینا, کب دکھا کر خرچ کرنا, کب چھپا کر خرچ کرنا. 6 ہو گئے. 7واں شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو, تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو. تنہائی میں, سب کے سامنے نہیں, تنہائی میں. نہ اس میں دکھاوے کا گمان ہے, نہ اس میں دوسروں کو واہ واہ کرنے کا کوئی اندیشہ ہے, کوئی خیال نہیں ہے. خالص اللہ کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر تہجد کے وقت میں, راتوں کی عبادت میں اللہ کو یاد کر رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ایسا شخص بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قیامت کے دن ان اللہ کے عرش کے سائے میں ہم تمام کو جگہ نصیب فرمائے. اب دیکھیے جتنے سوال جو ہیں فجر کی, اور اگر فجر کی سنتیں اگر چھوٹ جائے تو کیا کرے. ایک سوال ہے, وہ سوال کا جواب یہ ہے کہ آدمی جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے, جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور امام صاحب پہلی یا دوسری رکعت میں ہے, اور آپ کو یہ گمان ہے کہ میں سنت پڑھنے کے بعد بھی مجھے یہ جماعت مل جائے گی, سنت پڑھنے کے باوجود بھی کیا ملے گی, جماعت مل جائے گی, تب سنت پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جانا. اگر یہ گمان ہے کہ میں سنت پڑھ لوں گا تو جماعت کیا ہو جائے گی, چھوٹ جائے گی, امام صاحب سلام پھیر دیں گے, تو ایسی صورت میں سنت نہیں پڑھنا, آ کر جماعت میں شامل ہو جانا. لیکن امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد بھی تقریباً 15-20 منٹ نماز کا وقت رہتا, لیکن جب سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, وہ فجر کی سنتیں اس وقت نہیں پڑھ سکتے, پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, کیا کرنا, اشراق کے بعد پڑھ لینا. یہ فجر کی سنتوں کے ساتھ خاص ہے. اگر کسی آدمی کی پوری فجر کی نماز چھوٹ گئی, سنت بھی فرض بھی دو بھی چھوٹ گئے, تو کیا کرنا, اشراق کے بعد قضا کرنا. یعنی کہ وہ مکروہ وقت میں ہی اس کو اٹھا ہے, یا پھر نماز کا وقت پورا ختم ہونے کے بعد صبح میں اٹھا ہے, پوری نماز ختم ہو گئی ہے, وقت ختم ہو گیا ہے, تو ایسی صورت میں وہ قضا کر رہا ہے زوال سے پہلے. ٹائمنگ میں لکھا ہوا ہوتا ہے زوال کا وقت, تو زوال سے پہلے قضا کر رہا ہے. سنت کے ساتھ فرض کی بھی قضا کرے گا.
فرض کے ساتھ سنت کی بھی قضا کرے گا، لیکن وہی زوال کے بعد ظہر کی نماز میں قضا کر رہا ہے تو صرف فرض 2 رکعت قضا کرے گا، سنت قضا نہیں کرے گا۔ ظہر کی 4 رکعت سنتیں چھوٹ گئی کسی کی، ظہر میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کھڑی ہو گئی، اب جماعت میں شامل ہو جانا، فرض نماز پڑھنے کے بعد پہلے فرض کے بعد کی 2 رکعت سنتیں پڑھ لینا۔ پہلے کون سے پڑھ لینا؟ 2 رکعت سنتیں پڑھ لینا، بعد میں چھوٹی ہوئی 4 رکعت سنتیں پڑھ لینا۔ اس لیے کہ اب اگر آپ پہلے 4 رکعت پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا، یہ 2 رکعتوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹانا لازم آئے گا۔ ایک ٹرین لیٹ ہو گئی تو وہ لیٹ ہو گئی بول کے دوسری ٹرین کو بھی لیٹ کرنا اچھا ہے کیا؟ جو لیٹ ہو گئی اس کو لیٹ ہی رکھیے، جو وقت پر چل رہی ہے اس کو وقت پر چلائیے۔ تو اس لیے جس کی 4 رکعت پہلے کی سنتیں چھوٹ گئی وہ فرض کے بعد پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھ لے جو مؤکدہ ہیں، اس کے بعد پہلے کی 4 رکعت سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کب تک ہے؟ عصر کا وقت شروع ہونے تک ہے ان سنتوں کو پڑھنے کا۔ اور اس کے بعد تجارت میں یہ بھی مسئلہ بڑا حساس ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احبابوں کو تجارت کے لیے قرضہ دے دیتے ہیں، 50,000 60,000 1 لاکھ کتنا بھی دے دیتے ہیں، اور بعد میں ماہانہ ان کے پاس سے فائدہ لیتے ہیں، کچھ 5,000 10,000 روپے نفع لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ بہت نازک مسئلہ ہے، لوگوں میں یہ رواج پڑ گیا ہے، اس میں بہت ہوشیاری سے رہنا ہے۔ اب وہ آدمی کے دکان میں یا کاروبار میں وہ انویسٹ کیا ہے 5 لاکھ روپے، کتنے کیا ہے؟ 5 لاکھ۔ اب میں اس کو 1 لاکھ روپیہ دیا ہوں، اب وہ اپنے دکان میں وہ 1 لاکھ روپے کس میں خرچ کیا، کس میں لگایا نہیں معلوم، اب ماہانہ پیسے دے رہا ہے، تو اس میں سود کا شائبہ ہے، کیونکہ ہمارا مال کہاں لگا ہے اس کو بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم۔ ہم لوگ جو پیسے دیے ہیں اس پیسوں سے مخصوص ایک مال خریدے، ایک چیز خریدے، 2 یا کتنے بھی ہو، میں 1 لاکھ روپے ڈالا ہوں، وہ 1 لاکھ روپے میں ہی وہ کوئی مخصوص چیز خریدے، اب اس کو بیچنے سے جو نفع آئے گا اس میں دونوں لے سکتے ہیں، ورنہ مطلق طور پر پیسے دے دیتے ہیں اور وہ اندازاً ہر مہینہ 5,000 ہر مہینہ 4,000 10,000 دیتے رہتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ تو ہمارا دیا ہوا مال، مثال کے طور پر میں 50,000 دیا، وہ 50,000 دیے، دونوں کا ملا کر 1 لاکھ ہوا، اب 1 لاکھ روپے کو مثال کے طور پر کپڑے لے کر آ گیا، اس کے دکان میں اور کئی سارے مال ہیں، اب میرے پیسوں سے اور وہ بھی پیسے ڈال کر ایک چیز لے کر آیا، اب یہ چیز فروخت کرے گا، وہ اس چیز میں جو نفع آئے گا اس میں نفع لینے کی اجازت ہے، لیکن ہمارے دیے ہوئے پیسوں میں کہاں خرچ کیا کہاں نہیں معلوم نہیں، اور وہ اپنے ضرورتوں میں اپنے دکان میں خرچ کر رہا ہے اور ماہانہ 5,000 دے، یہی تو سود ہے کہ پیسے کہاں خرچ ہوا کہاں نہیں معلوم نہیں، کہاں لگا کہاں نہیں معلوم نہیں۔ تو اس لیے دینے والے کو بھی بول کر دینا کہ میرا مال مخصوص چیز میں لگائیے اور اس چیز کے فروخت کرنے میں جو نفع آئے گا اس میں مجھے نفع دیجیے۔ بسا اوقات نقصان ہوگا تو بھی نہیں پوچھنا، نقصان کا بھی امکان، صرف نفع کے ساتھ دینا جائز نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک چیز کھجور لے کر آیا، 1 لاکھ روپے کے رمضان کا سیزن ہے، 1 لاکھ روپے کی کھجور لے کر آیا، اب فروخت کیا، آدھے بک گئے آدھے بچ گئے اور آدھے خراب ہو گئے، اب نقصان دونوں کے ذمہ آئے گا، نقصان صرف اسی کو نہیں، نقصان جو میں پیسے دیا ہوں مجھے بھی نقصان ہوگا، اور نقصان کے بغیر شرط لگائیں گے تو پھر جائز نہیں ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے قبلے کی طرف پیر کرنا کیسا ہے؟ یہ جو قبلہ ہے، قبلے کی طرف اکثر و بیشتر گھروں میں بے احتیاطی ہوتی ہے، چاہ کر عمدن اگر کوئی آدمی قبلے کی طرف پیر کرتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، بڑا گناہ ہے، نہیں کر سکتا آدمی کوئی بھی ہو۔ ہاں یہاں پھر ایک سوال کرتے ہیں، میت کو سلاتے نا، میت کو سلانے کے 2 طریقے ہیں، ایک کیا ہے، قبلے کی طرف پیر کر کر سر کے پاس تھوڑا سا اٹھاؤ کے لیے، تھوڑا ہائٹ کرنے کے لیے کچھ چیز رکھ دیتے ہیں، یا رکھے بغیر بھی اگر انتقال ہونے کے قریب ہو تو قبلے کی طرف پیر کر کر تکیے کے جیسا تھوڑی چیز رکھ کر اس کو سلا سکتے ہیں، اور پوری جان چلے جانے کے بعد بھی قبلے کی طرف پیر کر کر سلا سکتے ہیں میت کو۔ یہاں بے ادبی مقصود نہیں ہے، پیر کرنا مقصود نہیں ہے، چہرے کو قبلے کی طرف کرنا مقصود ہے، اسی لیے میت کو سلانا جائز ہے۔ دوسرا طریقہ اب کیسا ہے کہ اب قبلہ ادھر ہے تو پیر ادھر رہیں گے، سر ادھر رہے گا، یہ جو دایاں جانب ہے کدھر رہے گا، قبلے کی طرف رہے گا، میت کو سلانے کا ایک طریقہ۔ تو اسی لیے کبھی بھی قبلے کی طرف پیر نہیں کرنا۔ حج کو عمرے کو جا کر آنے کے بعد سوال کرتے، کعبۃ اللہ کے سامنے پیراں کر لے کو بیٹھے رہتے نا، تو کعبے کی طرف پیرا کر لے کو بیٹھے تو انہوں کرے تو ہمیں کرنا کیا؟ اب وہاں کھڑ کو پیشاب کر رہے تو ہمیں کھڑ کو پیشاب کرنا کیا؟ تو انہوں کر رہے تو ہمارے لیے دلیل نہیں، ہمارے لیے دلیل ہماری کتابیں، ہماری احادیث، نبی کی باتیں، قرآن کی تعلیم ہے۔ تو
تو اس میں تعلیم ہے کہ ہم قبلے کی طرف پیر نہیں کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہے، نماز کے وقت میں دونوں پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ رہنا۔ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں، ایک تو پیر بالکل سیدھے رہنا چاہیے، پیروں کو ٹیڑھا نہیں رکھنا چاہیے، سیدھے رکھنا چاہیے، اور درمیان میں جو فاصلہ احناف کے نزدیک بیان کیا جاتا وہ 4 انگلیوں کے برابر ہے۔ کتنا رہنا بھائی؟ 4 انگلیوں۔ اب اپنے آدمی کے جسامت کے اوپر بھی کچھ فاصلہ ہو سکتا ہے، آدمی اگر زیادہ اس کا جسم موٹا ہے، آدمی موٹا ہے، تو ایسی صورت میں اب وہ 4 فاصلے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے گنجائش ہے، وہ تھوڑا زیادہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن دونوں پیروں کو بالکل ملا لینا یہ درست نہیں ہے، کسی بھی صورت میں درست نہیں، اور 4 انگل سے کم بھی رکھنا درست نہیں ہے، کم سے کم 4، اور زیادہ سے زیادہ آدمی اپنی جسامت کے اعتبار سے تھوڑا زیادہ بھی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں سلام پھیرتے وقت کیا نیت کرنا؟ سلام پھیرتے ہیں، امام صاحب کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں دیکھیے جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو امام صاحب کے برابر میں کھڑا ہے، تو ایسی صورت میں جتنے مقتدیاں ہیں اور جتنے فرشتے ہوں گے ان لوگوں کے لیے سلام کی نیت کرنی چاہیے، اور بالکل امام صاحب کے سیدھ میں رہنے کی وجہ سے امام صاحب کی بھی نیت کرنی چاہیے۔ اب اگر آدمی اس طرف کھڑا ہے تو امام صاحب کس طرف ہے؟ داہنے جانب ہوئے نا، تو اب داہنے جانب امام، مقتدی اور اسی طریقے سے فرشتوں کی نیت کرے گا۔ اب اس طرف امام کی نیت نہیں کرے گا کیونکہ اس طرف اب امام نہیں ہے، صرف فرشتے اور مقتدیوں کی نیت کرے گا۔ وہی اگر تنہا آدمی ہے تو وہ تنہا آدمی سلام پھیرنے کے وقت میں محافظ فرشتوں کی حفاظت کرے گا۔ ہر آدمی کے ساتھ حفاظت کرنے والے کچھ فرشتے ہوتے ہیں، تو ان فرشتوں کی نیت کرے گا سلام کرنے کے وقت میں۔ یہ نماز میں کرنے والا عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے تراویح میں ثنا پڑھنا ضروری ہے کیا پوچھے ہیں؟ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو تراویح میں دیکھیے ثنا پڑھنا ضروری ہے۔ ہر ایک جو طاق عدد آتی ہے، نماز جب بھی شروع ہوتی ہے، 1 3 5 7 9 11 13، یہ جو بھی نماز شروع ہونے والی ہے تو اس میں ثنا پڑھنا ضروری ہے، اور امام صاحب کو بھی ضروری ہے کہ وہ بھی ثنا پڑھنے کا موقع دے۔ اب خیر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ امام صاحب کو بھی ثنا پڑھنا ہے، اور پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں مقتدی ان لوگوں کو بھی ثنا پڑھنا چاہیے۔ ایک سوال آیا ہے کہ مردار کو بیچنا کیسا ہے؟ کوئی مرغی، کوئی خوریشی ہے، کوئی قصائی ہے، بکرا انتقال ہو گیا، مر گیا، گر گیا، کیا بھی ہو گیا، لیکن ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا، مرغی ہو یا بکرا بکری ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی حلال جانور ہمارے لیے ہیں، تو اسی کو ہم لوگ بیچتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو اگر وہ مر گیا تو اس کو کافر کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے، کافر کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہم لوگ اس کو کیا کرنا، وہ ہمارے لیے مال نہیں ہے، وہ ہمارے لیے فائدے کی چیز نہیں ہے، اس سے ہم لوگ فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ وہ ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ شراب ہے، وہ ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ سود ہے، کیونکہ وہ ہمارے حق میں مال ہے ہی نہیں۔ اس لیے جو بھی چیزیں جب وہ بغیر ذبح کیے کہ مر جائے، مردار ہو جائے، اور خون وغیرہ بھی، قصائی لوگ اکثر و بیشتر پیسوں کی لالچ میں خون کو بھی فروخت کرتے ہیں، خون کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے، خون کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے، اور مردار جانوروں کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی رقم لے لیں گے تو وہ حرام ہوگی۔ جی کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ بغیر کرائے کے بولے تو پیسوں کو بیاج نہیں، گھر کو کرایہ نہیں، ایسا واللہ، پیسوں کو بیاج نہیں، گھر کو کرایہ نہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ اس کو جائز سمجھتے، لیکن اللہ معاف کرے یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اس میں کیا کرتے، جائز ہونے کے لیے 500 روپے کرایہ دیتے، جائز ہونے کے لیے کیا کرتے، 500 روپے کرایہ دیتے۔ مجھے اور آپ کو آپ دیوانہ بنا سکتے، اللہ کو بنا سکتے کیا؟ اللہ کو نہیں معلوم کہ بھئی ایک گھر آپ 5 لاکھ روپے دے دیے، 10 لاکھ روپے دے دیے، اب یہ گھر 500 روپے میں آتا، ایک روم نہیں آتی بھئی، آج ایک چھپرا بھی نہیں آتا 500 روپے کو، وہی سب 500 روپے کرایہ دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا، ہم لوگ جو قرضہ دیتے ہیں، وہ پیسے جو دیتے ہیں، وہ پیسوں سے نفع اٹھانا لازم آتا، وہ پیسوں سے نفع اٹھانے کا کیا ہے، وہ گھر ہے، تو اسی لیے
اس طریقے سے جو بھی کیے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں علماء کی دلیل دیتے، وہ مولانا بولے جائز ہے، یہ مولانا بولے جائز ہے، اس لیے میں آج اب تک تو میں نہیں بولا کوئی فتویٰ وہاں سے ہے بول کے. دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ ہے. ہمارے استاذ محترم سعید صاحب، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ اس کا رواج کرنا، اس کو ختم کرنا چاہیے. تو اگر پیسوں کو بیاج نہیں ہے اور گھر کو کرایہ نہیں ہے، یہ رواج ختم کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.